ایک دن خدا نے یونا سے فرمایا، جا اور میرا پیغام نینوا کے لوگوں کو دے۔ تجھے معلوم ہے کہ وہ کیسے ظالم، بے انصاف اور بد کردار لوگ ہیں۔ تو بادشاہ اور سب لوگوں کو خبردار کرنا کہ اگر وہ اپنے گناہوں اور برے کاموں سے توبہ کر کے انہیں ترک نہیں کریں گے تو میں ان کو سزا دوں گا۔ یونا خدا کی یہ بات ماننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسرائیل میں خدا کے اپنے لوگوں کے سامنے منادی کرنے کو تیار تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک غیر قوم کے پاس اور اجنبی ملک میں کیوں جائے۔ یونا نے سوچا، اگر میں نینوا جا کر ان لوگوں کو خدا کے بارے میں بتاؤں تو ہو سکتا ہے وہ اپنے گناہوں پر پچھتائیں اور خدا کے حضور اقرار کر لیں، پھر وہ انہیں معاف کر دے گا اور سزا نہیں دے گا۔ وہ اسی لائق ہیں کہ میں انہیں خبردار نہ کروں اور انہیں سزا ملے۔ یونا نے فیصلہ کر لیا کہ میں نینوا سے اور خدا سے اتنی دور چلا جاؤں گا کہ جتنی دور جا سکتا ہوں۔ وہ یافا کی بندرگاہ کو روانہ ہوا۔ یونا کرایہ ادا کر کے جہاز میں سوار ہو گیا۔ وہ پیدل سفر اور خدا کے ساتھ کشمکش کے باعث تھکا ہوا تھا، اس لیے وہ بہت جلد گہری نیند سو گیا۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ تیز آندھی سمندر میں بڑی بڑی موجیں اچھالنے لگی۔ آندھی کا زور بڑھتا گیا اور موجیں بلند سے بلند تر ہو گئیں۔ ملاح جہاز کا رخ سیدھا رکھنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے تھے، لیکن سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ طوفانی اور موجزن ہوتا جاتا تھا۔ جہاز کا کپتان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک مسافر بے خبر پڑا سو رہا ہے۔ اس نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا اور بولا، اٹھ، اپنے معبود کو پکار، یہ طوفان یوں ہی رہا تو ہم سب فنا ہو جائیں گے۔ ایک ملاح کہنے لگا، میرے اندازے کے مطابق کوئی نافرمان جہاز پر سوار ہو گیا ہے، آؤ کوڑا ڈال کر دیکھیں کہ اس آفت کا ذمہ دار کون ہے۔ جہاز پر موجود سارے لوگوں کے نام لکھ کر کوڑا ڈالا گیا اور یونا کا نام نکلا۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس قوم کا ہے؟ تو نے کیا کیا ہے جس کے سبب یہ آفت ہم پر آئی ہے؟ یونا نے جواب دیا، میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان اور زمین کے خالق خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ تم لوگوں نے درست کہا، میں نے اپنے خدا کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں نے اس کا حکم نہیں مانا اور اس کے حضور سے بھاگا ہوں۔ ملاحوں نے کہا، یہ تو بہت خوفناک بات ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ یونا نے بڑے حوصلہ اور دلیری سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو سمندر ساکن ہو جائے گا۔ انہیں یونا کی بات ماننی ہی پڑی۔ پھر انہوں نے یونا کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔ ایک دم آندھی تھمنا شروع ہو گئی اور چند لمحوں میں سمندر ساکن ہو گیا۔ سارے ملاحوں پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ ان سبوں نے عرشے پر گھٹنے ٹیک کر یونا کے خدا سے یوں دعا مانگی، ہم مانتے اور ایمان لاتے ہیں کہ صرف تو سچا اور حقیقی خدا ہے، اب سے ہم صرف تیری ہی عبادت کیا کریں گے۔ یونا سمندر میں نیچے گہرے میں اور گہرے میں جا رہا تھا۔ اس نے خدا سے فریاد کی کہ مجھے بچا لے۔ سمندر کی تہہ سے ایک بڑی سی صورت ابھری اور یونا کی طرف بڑھی، اور اگلے ہی لمحہ یونا نے محسوس کیا کہ میں ایک نہایت بڑی اور دیو ہیکل مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ یونا نے کبھی تصور نہ کیا ہوگا۔ یونا کا دل خدا کی شکر گزاری سے بھر گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس مچھلی کا آنا ایسے ہی خدا کی طرف سے ہے جیسے طوفان کا آنا تھا۔ یونا نے دعا کی، اے میرے خدا، تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے موت سے رہائی بخشی ہے۔ میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا، نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ تیسرے دن مچھلی کنارے کے قریب پہنچی اور خدا کے حکم سے یونا کو خشکی پر اگل دیا، اور خدا کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا، اٹھ، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور جیسا میں نے حکم دیا تھا منادی کر۔ یونا نے سبق سیکھ لیا تھا، اس نے خدا کا حکم مانا۔